اصفہان میں بہت بڑے عالم دین تھے، اور انہوں نے اپنے اساتید سے ایک ذکر لیا کہ مجھے عالم برزخ دکھایا جائے، میں دیکھوں۔ تو انہوں نے وظیفہ دیا اور قبرستان میں جا کے انہوں نے انجام دینا تھا۔ اور وہ زمانے میں قبریں جو تھیں وہ کمرے کی طرح ہوتی تھیں فیملیز کی، تو سردی سخت اصفہان کے تخت فولاد سب سے بڑا جو قبرستان ہے، اس میں کسی ایک کمرے میں یہ ذکر کر رہے تھے رات کو۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی مردہ لایا گیا رات کو اور اسے کمرے میں چھوڑ گیا، اور ایک شخص کو بٹھا دیا کہ قرآن کی تلاوت کرتا رہے، صبح اس کو دفنائیں گے۔ جب تھوڑی دیر گزری تو انہوں نے دیکھا کہ 2 ملائکہ ہاتھ میں آگ کے گرز لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے اس مردے کو مارا ہے۔ اس مردے کو جو وہ آگ کے گرز لگے، اس نے ایسی چیخ ماری، تو وہ عالم دین کہتے ہیں کہ پورا قبرستان لرز اٹھا، یہاں تک کہ ان کے اپنے بدن میں رہی، اور یہ چیخ رہے ہیں کہ مجھے باہر نکالو۔ اس شخص سے جو قرآن پڑھ رہا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا، اسے نظر نہیں آ رہا، یہ چیخ رہے ہیں کہ مجھے باہر نکالو، اگر میری ٹانگوں سے جان نکل گئی، میں کہہ رہا ہوں مجھے باہر نکالو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ سردی ہے، رات کو باہر کہاں جا رہے ہیں، لیکن اسے نہیں پتا کہ جو انہیں نظر آ رہا ہے۔ کہہ رہا ہے میں نے اپنے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کر کمرے سے باہر نکالا، اور میں رستے میں بے ہوش ہو گیا۔ صبح جب میرے شاگرد آئے تو انہوں نے مجھے اٹھایا، اور میں کئی عرصے تک قبرستان میں مریض رہا۔ پھر میرے استاد آئے، کہا کہ ایک لمحہ برزخ کا برداشت نہیں کر پائے، ایک لمحہ برزخ کا۔ عزیزان محترم، ہم متوجہ نہیں ہیں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں کس طرح کی ہے۔ نجف میں جو ہے وہ عالم دین بیان کرتے ہیں، ہمارے استاد نے بیان کیا، نجف کے اندر جو ہے وہ ایک شخص تھا، اس کا قرض تھا کسی کے اوپر، اور وہ شخص دیتا نہیں تھا اس کو، لیکن اسے سنا ہوا تھا کہ یہ جو جس نے مجھے پیسے دینے ہیں یہ فلانے ایک استاد کے درس میں جاتا ہے۔ تو انہوں نے جا کر ان سے کہا کہ یہ آپ کے درس میں آتا ہے، تو آپ اگر کچھ بات کہیں گے تو شاید یہ کچھ میرے پیسے واپس کرے۔ تو وہ درس دے رہے تھے، تو وہ آیا شخص، تو انہوں نے کہا کہ جب میں اس سے پہلے یہ جو میں استاد بنا ہوں تو میری دکان تھی یہاں بازار میں۔ ایک دن ایک یہودی آیا اور دوسرا مذہب کا تھا، تو کچھ پیسے اس کے بچے، ایک دھرم یا کچھ، تو میرے پاس نہیں تھے کہ میں اس کو دیتا، تو میں نے اس کو بولا کہ بعد میں لے لینا، تو اس نے بولا نہیں میں بعد میں لوں گا، مجھے ابھی لو۔ تو میں نے کہا میں دے دوں گا بعد میں، یا تو مجھے معاف کر دینا۔ کہتا نہیں میں معاف نہیں کروں گا، مجھے تم دو، یہ ایک دھرم دو۔ کہتا تھا نہیں، وہ چلا گیا۔ کہتا ہے میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ روز قیامت ہے اور میں صراط مستقیم سے گزر رہا ہوں، مجھے ملائکہ لے کے جا رہے ہیں، ایک طرف آگ ہے ایک طرف جو ہے وہ بہشت ہے۔ کہہ رہا اس آگ میں سے نا وہ باہر آیا اور اس نے میرا صراط مستقیم پہ راستہ روک دیا اور کہا کہ میرا ایک دھرم کہاں ہے؟ اب اس عالم میں کہاں سے لے کر آؤں تمہارا ایک دھرم؟ کہا نہیں، جب تک میرا دھرم نہیں دو گے میں جانے نہیں دوں گا۔ تو کہتے میں نے ملائکہ کو کہا کہ مجھے یہاں سے نکالو، تو ملائکہ کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا کے حقوق تھے وہیں پورے کر کے آنے تھے، ہم نہیں کچھ کر سکتے۔ تو کہا کہ میں نے بہت کیا، تو اس نے بولا کہ کچھ نہیں ہو سکتا، ہاں اتنا کر سکتا ہوں کہ یہ جو میں آگ میں جل رہا ہوں یہ اپنی انگلی تمہارے سینے میں لگاؤں۔ تو کہا میرے پاس اور کوئی آپشن تھا ہی نہیں، تو میں نے کہا لگاؤ۔ کہا اس نے وہ انگلی لگائی تو میرا سینہ جل گیا، اور کہا میں جب صبح اٹھا تو میں نے اپنے سینے پہ اس سیاہ نشان، اور کہتے ہیں انہوں نے اپنی قمیض کھول کر دکھایا کہ ابھی تک اس جلے ہوئے کے نشان ہیں جو اس عالم برزخ میں۔ ایک دھرم، عزیزان محترم، یہ صرف مادہ ہے، شاید ایک زبان کا جملہ ہو سکتا ہے۔ وہ جو میں آپ کو آیت اللہ دستغیب کا واقعہ بتا رہا تھا، جو انہوں نے بیٹے نے کہا، تو یہ سب پوچھی انہوں نے، نیکی پوچھی، یہ عذاب پوچھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد کے ہونٹوں پہ زخم ہے۔ کہا بابا یہ آپ کے ہونٹوں میں زخم کیسا ہے؟ کہا بیٹا میں آپ کی ماں کو یعنی والدہ کو اپنے عالم میں برزخ میں میرے ہونٹوں پہ زخم ہے۔ کہا بابا میں کچھ کر سکتا ہوں؟ کہا ہاں، اپنی والدہ سے میرے لیے معذرت کرو کہ مجھے معاف کر دیں، ورنہ قیامت تک میں انہی زخموں کے ساتھ رہوں گا۔ وہ آئے اور انہوں نے اپنے والدہ سے کہا کہ بابا کو، تو کہا ہاں وہ ایسے لفظوں سے مجھے پکارتے تھے لیکن کیونکہ بڑے تھے تو میں خاموش رہتی تھی۔ عزیزان محترم، منہ سے نکلا ہوا جملہ
عالم برزخ میں عذاب بن سکتا ہے. بچے کو مارا ہوا تھپڑ عذاب بن سکتا ہے. دیا ہے آپ یہ جب آپ کا بچہ بالغ ہو جائے تو آپ اس سے معافی طلب کر لیں کہ آپ نے اس کو بچپن میں کتنا مارا ہے. بعض اوقات ہمیں کہتے ہیں نا بچوں کے لیے ہدیہ ہے, آپ بچوں کے پیسے جو کھا جاتے ہیں حق انہیں کا ہے. جب یہ بالغ ہو جائے تو آپ اس سے اجازت لیں کہ بیٹا اتنے تمہارے پیسے ملے تھے, وہ تمہارے تھے, لیکن میں نے تمہارے پہ خرچ کیے, میرے حلال کر دو. اگر اس نے حلال نہیں کیا قیامت میں پکڑائی ہے. عزیزان محترم, معاملہ سنگین ہے, معاملہ آسان نہیں ہے. ہم بہت ریلیکس چلتے ہیں دنیا کے اندر. تو جب کیسے ہو سکتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کو پھنسا سکتی ہیں, تو بڑے بڑے معاملے کتنا پھنسا سکتے ہیں. یعنی جب آپ ایک گھر کے معاملے میں پھنس گئے اور جب آپ حکمراں بن گئے, آپ کو کوئی پوسٹ مل گئی اور آپ کے منہ سے نکلا ہوا جملہ کتنوں کو نقصان دے سکتا ہے, کتنوں کی عزت خراب کر سکتا ہے, کتنوں کے لیے عذاب بن سکتا ہے, مشکل بن سکتا ہے. سب سے زیادہ عذاب اس شخص کو آئے گا جو کسی پوسٹ پر ہے اور اس نے حق ادا نہیں کیا, چاہے وہ پوسٹ حکومت کی ہو, چاہے وہ کوئی بھی پوسٹ ہو. جب آپ کو دیا اور اگر آپ کے ہوئے صادر کیے ہوئے جملے سے, کام سے, حکم سے, آرڈر سے, سگنیچر سے کہیں کوئی مصیبت پیدا ہو گئی, آپ پھنسے رہیں گے. یاد رکھیے آسان نہیں ہے. دنیا میں بڑا اچھا ہوتا ہے, ڈیزگنیشن, پوسٹیں, پروٹوکول, یہ سب مل رہا ہے. ادھر بہت خطرناک پروٹوکول ہے. یہاں تو بہت اچھا لگتا ہے آگے پیچھے معاملات. ایک عالم کے منہ سے جملہ نکل جائے اور وہ کسی کے عقیدے کو بدل دے, کسی کے عقیدے کو خراب کر دے, کسی مومن کے دل کو نقصان پہنچا دے, کتنا سخت ہے, کتنی ذمہ داری ہے انسان کی ان ساری چیزوں کے اندر. عزیزان محترم, خوب اپنے عالم برزخ کو ابھی سے بچائیں.